اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, most gracious and most merciful. It is narrated on the authority of Jabir that Tufel, son of Amir al-Dawsi, came to the Apostle, peace be upon him, and said, "Do you need strong fortified protection?" The tribe of Dost had a fort in the pre-Islamic days. The Apostle, peace be upon him, declined this offer, since it the privilege of protection the Holy Prophet had already been reserved for the Ansar. When the Apostle, peace be upon him, migrated to Medina, Tufel, son of Amir, also migrated to that place. And there also migrated along with him a man of his tribe. But the climate of Medina did not suit him, and he felt sick. He felt very uneasy. So he took hold of an iron head of an arrow and cut his finger joints. The blood streamed forth from his hands till he died. Tufel, son of Amir, saw him in a dream. His state was good, and he saw him with his hands wrapped. He, Tufel, said to him, "What treatment did your Allah accord to you?" He replied, "Allah granted me pardon for my migration to the Apostle, peace be upon him." He, Tufel, again said, "What is this that I see you wrapping up your hands?" He replied, "I was told by Allah, we would not set right anything of yours which you damaged yourself." Tufel narrated this dream to the Messenger of Allah, peace be upon him. Upon this he prayed, "O Allah, I grant pardon even to his hands." Abu Bakr bin Abi Shayba, Ishaq bin Harb, Suleiman, Abu Bakr, Suleiman bin Harb, Hamad bin Zubair, حجاج صواف، ابو زبیر، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ایک مضبوط قلعہ اور حفاظتی مقام کی ضرورت ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت طفیل کے پاس زمانہ جاہلیت میں دوست کا ایک قلعہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فرما دیا، کیونکہ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے انصار کے لیے مقدر کر دی تھی۔ پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت طفیل بھی اپنی قوم کے ایک آدمی کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی مدینہ کی آب و ہوا کے موافق نہ ہونے کی وجہ سے بیمار ہو گیا۔ جب بیماری حد سے بڑھ گئی، برداشت کے قابل نہ رہی، تو اس نے اپنے تیر کے پھل سے اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ دیے، جس کی وجہ سے ہاتھوں سے خون بہنے لگا اور اس کے نتیجے میں وہ مر گیا۔ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا تو اچھی حالت میں تھے، مگر اس کے ہاتھ ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی برکت سے معاف کر دیا ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے ہاتھوں کو چھپا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے کہہ دیا گیا ہے کہ تو نے اس کو خود بگاڑا ہے، ہم اسے درست نہیں کریں گے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس کے ہاتھوں کی بھی مغفرت فرما۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ سبق ملتا ہے کہ اس
جو صحابی کرام تھے انہیں اس وجہ سے مغفرت ملی، حالانکہ انہوں نے خودکشی کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی وجہ سے انہیں مغفرت ملی، لیکن ان کے ہاتھوں کا آپ نے دیکھا کہ ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہم نے خود بگاڑا ہے، ہم اسے درست نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کبھی نہیں موڑتے۔ تو انشاءاللہ آپ کو حدیث مبارکہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔